یہ مرد آخر چاہتے کیا ہیں؟ ان کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ یہ ایسے کیوں ہیں؟ عورت آخر کیا چاہتی ہے؟ اس کی نفسیات کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں سوچتی ہے؟ ہماری زمین پر انسانوں کی کھوج اگر لگائی جائے تو لاکھوں سال پہلے تک کے سراغ نکلتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ عرصے کے باوجود اب تک جو بندہ جوان ہوا یہ دو سوال اس کے بعد مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، مردوں نے عورتوں کے بارے میں کافی زیادہ کچھ لکھا ہے، خواتین نے کم کیوں لکھا؟ شاید اس لیے کہ تاریخ نے کھل کر لکھنے کا موقع انہیں ابھی ایک دو صدی پہلے دیا ہے۔ تو اتنا زیادہ کچھ لکھے جانے کے باوجود ہر کپل کو اس مسئلے کا ازلی اور سدا بہار ٹائپ کا سامنا کیوں رہتا ہے؟ مجھے اس بارے میں صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتیں اور مرد انسان ہونے کی حد تک تو بلا شبہ ایک نسل کے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ دونوں بالکل الگ مخلوق ہیں۔ مرد کی دنیا، اس کا سسٹم، اس کے سوچنے کا نظام، اس کی روٹین سب کچھ الگ ہے، اور خواتین کا تھاٹ پروسیس، ان کا جسمانی نظام، ان کی نفسیات، ان کے معمولات وہ یکسر علیحدہ ہیں۔ مرد جب تک عورت ہونے کا تجربہ نہ کر سکے اسے علم نہیں ہو سکتا کہ عورت کہاں سے سوچ رہی ہے۔ اسی طرح جب تک ایک خاتون مرد کی زندگی نہ گزار سکیں تب تک انہیں یہ سمجھ نہیں آ سکتا کہ انسان آخر ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جب دوسرے کی طرح محسوس کرنا ہی ممکن نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے مخالف جنس کے بارے میں تھیوریاں پیش کرنے کے؟ مردوں نے خواتین کو جتنا سمجھنا چاہا، انہوں نے اپنے دماغ کے حساب سے سوچا، تجربے کیے، ان کے پھر نتائج بھی نکالے، لیکن آج تک آپ کے پاس کوئی ایک حتمی نتیجہ نہیں ہے کہ عورت عین کس وقت کیا سوچ رہی ہے یا کیا چاہ رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میڈیکل والوں کی توجہ بہت عرصے تک بچے کی پیدائش سے ریلیٹڈ مسائل تک رہی، یا پھر انسانی دماغ کو وہ جنرلائز کرتے رہے کہ دونوں کا ایک جیسا ہی ہوگا، مطلب مرد کے دماغ میں اگر 1+1=11 ہے تو خواتین کے یہاں بھی ویسا ہی ہوگا۔ ایسا نہیں تھا۔ ہوا تو یہاں تک کہ خواتین کے جنسی نظام میں بھی کئی اہم چیزیں آج تک صرف فرضی یا افسانوی طور پر فٹ کر دی گئیں، یا جو کچھ موجود تھا اس سے لاپرواہی برتی گئی۔ مجھ جیسا عام انسان پوری کائنات کو اپنے دماغ کے حساب سے سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آس پاس والوں میں اپنا عکس ڈھونڈتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں ایسا ہوں، یہ سوچتا ہوں تو پوری دنیا ویسی ہی ہوگی اور وہی سب کچھ سوچتی ہوگی جو میرے دماغ میں۔ جب اسے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے تو وہ فرض کر لیتا ہے کہ فلانے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور اس کا رویہ اس وجہ سے نارمل نہیں ہے۔ اس جگہ اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ نارمل کچھ نہیں ہے تو معاملہ شاید بہتر ہو سکتا ہے۔ اسی خیال کو ہم اگر تھوڑا سا پھیلائیں تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی امید والے رویوں پر پورا نہیں اترتے تو یہ بھی نارمل ہے۔ ایک تصویر آپ 50 مختلف لوگوں کو دکھائیں، سب کا رد عمل الگ ہوگا۔ اسی طرح ایک سچویشن پہ ایک عورت اور ایک مرد کا رد عمل الگ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہر ماہ جو 4-5 دن ہارمون امبیلنس کا سامنا خواتین کو رہتا ہے، کوئی تصور ان کیفیات کا آپ کے دماغ میں بن سکتا ہے؟ اس سے پہلے اور اس کے بعد ان کی طبیعت میں کتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کیا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ اندازہ ہونا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتا۔ اس میں ہمدردی والا پوائنٹ کوئی نہیں ہے، نہ ہی کسی کی نااہلی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں رویہ صرف وہ قابل قبول ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے دائیں بائیں ہم کچھ نہیں سمجھنا چاہتے، اور یہ مسئلہ دونوں طرف ہے۔ مرد کی مثال لیں تو صرف ایک لفظ مردانگی اس کی جان سے ایسے چمٹا ہے جس طرح پٹھان لفظ کے ساتھ بہادری لازم کر دی گئی ہے۔ آپ بھاگنا بھی چاہیں کمبل چھڑا کر، لیکن کمبل خود آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ عورت اور مرد کے تعلق میں کئی فیصلے مرد اسی مردانگی کی تصوراتی صلیب پر چڑھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن سمجھ اس کی بھی دونوں طرف کسی کو نہیں آ رہی ہوتی۔ بستری معاملات میں دیکھیں تو بھی یہ کشتی صدیوں سے مردانگی نہیں لڑنی ہے، اور اس ون سائیڈڈ صورتحال کا خود انہی کو اندازہ نہیں ہے۔ ہو بھی تو یہ بات ہنسی مذاق میں اڑ جاتی ہے، لیکن یہ بھی خواہ کا ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے۔ اب ہو کیا سکتا ہے؟ ممکنہ حل کیا ہے؟ ایک دوسرے کو مزید سمجھنے کے بجائے ماننا شروع کر دیا جائے۔ کسی جھگڑے کی صورت میں آپ مخالف جنس کو جتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلی بار کے لیے چیزیں اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ نے سمجھ لیا کہ اس مرتبہ جو تنازع ہوا اس کی بنیادی وجہ فلاں رویہ تھا، یا کوئی ایسی چیز تھی جو آپ نے طے کر لی کہ اگلی بار نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگلی بار کوئی نیا مسئلہ عین اسی طرح کی صورتحال میں کھڑا ہوگا اور آپ کی سمجھدانی بہت پیچھے کہیں لیٹی ہاتھ مل رہی ہوگی۔ ماننا یوں ہے کہ وجہ تلاش کیے بغیر سر جھکا لیا جائے۔ آف کورس اس دور میں اگر کوئی ناہنجار
ایسی بات کرتا ہے کہ وجہ جانے بغیر سر تسلیم خم کیا جائے تو سب سے پہلے اس کا سر اڑنا چاہیے. لیکن سوچنے میں حرج کیا ہے؟ ساتھ رہنا ہے تو وجہ غیر ضروری سی چیز ہے. احترام اور محبت میں وجہ یا مقصد جتنا زیادہ گھستا جاتا ہے رشتے کی نوعیت اتنی ہی سائنٹیفک قسم کی رہ جاتی ہے. سائنس نے پہلے ہی کتنی مدد دی ایک دوسرے کو سمجھنے میں آپ کو, اور ویسے بھی یار جان کر مانا تو پھر کیا مانا.